لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والکتاب المنیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ اس کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء علیہم السلام کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو، یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول علیہ السلام کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ تو کہہ کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول علیہ السلام اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ تجھے جھٹلائیں تو تجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ اب تفسیر سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور وہ اسے چند در چند کر کے، تو یہود کہنے لگے اے نبی علیہ السلام تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیت لقد سے نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، یہاں کا بڑا معلم فقاس تھا، اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشیع تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور وہ ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقاس اللہ تعالیٰ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، خدا تعالیٰ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فقاس نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، خدا تعالیٰ کی قسم خدا تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں، ہم غنی اور تو نگر ہیں، تو نگر کہتے ہیں غنی کو ہی، اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسے کہ تمہارا پیغمبر علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ ہمیں سود سے روکے اور خود سود دے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود سے کیوں روکتا؟ اس پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور فقاس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا خدا تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھے دشمن خدا کا سر کاٹ دیتا، جاؤ بد نصیبو جھٹلاتے ہی رہو، اگر سچے ہو۔ فقاس نے جا کر اس کی شکایت سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
پوچھا اسے کیوں مارا؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا، لیکن فقاس اپنے قول سے مکر گیا کہ میں نے تو ایسا ہی کہا ہی نہیں۔ اس بارے میں یہ آیات اتری۔ پھر خدا تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی خبر دیتا ہے اور ان کا یہ قول اور ساتھ ہی اس جیسا ان کا بڑا گناہ یعنی قتل انبیاء علیہ السلام ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے۔ ایک طرف جناب باری تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا اور دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا، ان کاموں پر انہیں سخت تر سزا ہوگی۔ ان کو ہم کہیں گے کہ جلنے والے عذابوں کا ذائقہ چکھو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے پہلے کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ کہہ کر انہیں ذلیل و رسوا کر کے عذاب پر عذاب ہوں گے۔ یہ سراسر عدل و انصاف ہے اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کو ان کے اس خیال میں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان میں خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھلائے اس کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے ان کی قربانی کو کھا جانے کے لیے آسمان سے قدرتی آگ آئے اور کھا جائے۔ ان کی اس قول کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس معجزے والے پیغمبر کو جو اپنے ساتھ دلائل اور براہین لے کر آئے تھے تم نے کیوں مار ڈالا؟ انہیں تو خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دے رکھا تھا کہ ہر ایک قبول شدہ قربانی آسمانی آگ کھا جاتی تھی، لیکن تم نے انہیں بھی سچا نہ جانا، ان کی بھی مخالفت اور دشمنی کی، بلکہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہے تمہیں تمہاری اپنی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں، نہ تم حق کے ساتھی ہو نہ کسی نبی کے ماننے والے ہو، تم یقیناً جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے جھٹلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ یا غمگین نہ ہوں۔ اگلے اولو العزم پیغمبروں کے واقعات کو اپنے لیے باعث تسلی بنائیں کہ وہ بھی باوجود دلیلیں ظاہر کر دینے کے اور باوجود اپنی حقانیت کو بخوبی واضح کر دینے کے پھر بھی جھٹلائے گئے۔ زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح آسمان سے آئیں جو رسولوں پر اتارے گئے، اور منیر سے مراد واضح